ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء، سخن گزار منبر سلونی، نعم نبی در حل عطا، برج انما شہ سوار لا فتح، پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی، کلمۃ الحسنی، رحمۃ للعالمین، امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب۔ توکلت علی اللہ رب العالمین، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام علی سید الانام، رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الکونین و مولا الثقلین، جد الحسنین، اب الزہراء و اب القاسم محمد و اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المحکم القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ معزز سامعین کرام و شیعان حیدر کرار، مولا کے عطادار و دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، برادران عزیز و برادران قوم ملت، بزرگواران اسلام، شہدائے کربلا کے ماتمدار و شیعان حیدر کرار، امام حسین مظلوم کربلا کے ماتمدار، بارگاہ حضرت سید الشہداء میں نذران عقیدت پیش کرنے والوں، اپنے مقدر کو منزل معراج تک اس عزائے حسین پر آ کر کے لے جانے والوں، ہمارے لیے سب سے بہترین موقع اور کامیاب ترین موقع اگر دیکھا جائے تو تمام عبادتوں میں ایک عبادت کا نام مجلس حسین ہے۔ توجہ فرمائیے اور چند لمحے کی یہ گفتگو جو آپ کی حصار محبت میں آپ سے کرنی ہے، اور کچھ پیغامات اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں اور اقوال معصومین علیہ السلام کے ذیل میں کرنا ہے۔ اور سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا اصول یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر سماج اور معاشرے کے حالات پر بات کرنا، کیونکہ اکثریت جو ہوتی ہے، آپ آج ہمارے سماج کا ماحول یہ دیکھیں کہ ممبر کا جو ایک تسلسل تھا وہ اب دھیرے دھیرے ٹوٹ رہا ہے۔ میں اپنے بزرگوں کی جماعت سے دعائیں چاہتا ہوں، نوجوان برادران کے دستے سے داد و تحسین کے ساتھ دعائیں چاہتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ میری گفتگو بآسانی آپ کی خدمت تک پہنچ جائے۔ ممبر کا تسلسل جو تھا ایک زمانے کا، جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے ہمارے حوالے کیا تھا، اگر نگاہ کرامت سے دیکھا جائے تو اب وہ سلسلہ باقی نہ رہا۔ ہر کوئی اپنی مرضی سے آ رہا ہے، ہر کوئی اپنی منزل سے چلا جا رہا ہے، لیکن سماج اور معاشرے کو دیکھ لیجئے کہ یہ جو کر رہا ہے وہ کس منزل پر کر رہا ہے۔
اب اسی کے ذیل میں بات کرنی ہے سماج کے حالات کیا ہونے چاہیے، معاشرے کے حالات کیا ہونے چاہیے۔ میں نے آیہ مبارکہ کی وہ تلاوت کی ہے کہ جس کا اکثر و بیشتر آپ ترجمہ بھی جانتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے، فقط ایک ذات ہے جو صاحب ذوالجلال بھی ہے، صاحب اکرام ہے، یہی باقی رہنے والی ہے۔ لیکن میرا ایک آپ سے سوال ہے، کیا فقط ایک ہی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے یا اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہے؟ اب یہی ہمیں دیکھنا ہے کہ باقی رہنے والی چیزوں میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ سماج میں، معاشرے میں زندگی کو بآسانی اگر گزارنا ہے تو دو چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ایک کا نام صحبت ہے، ایک کا نام تربیت ہے۔ صحبت ٹھیک رہی تب بھی راہ راست پر آپ رہیں گے، تربیت ٹھیک رہی تب بھی آپ راہ راست پر رہیں گے۔ سماج کے جو اشکالات ہیں، جو شک و شبہات بڑھ رہے ہیں، انہی دو مرحلوں پر آتے ہیں۔ ایک صحبت خراب ہوتی ہے تو سماج کہتا ہے کہ فلاں کی صحبت میں رہ کر کے بچہ ایسا ہو گیا۔ ایک تربیت خراب ہوتی ہے تو فلاں کا بیٹا ایسا کر رہا ہے، انہوں نے پرورش ہی ایسی کی ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز صحبت ٹھیک ہونی چاہیے، دوسری چیز تربیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں تاریخ میں صحبت کیا تھی، تربیت کیا تھی۔ تربیت کو دیکھنے کے لیے جب ہمیں کچھ بھی نہ ملا تو ہم نے پہلا مرحلہ اٹھایا خیبر کا۔ اے کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ پہلا مرحلہ ہم نے اٹھایا خیبر کا۔ خیبر میں جب ہم نے نگاہیں ڈالی، وہ تاریخ کے کرتاس نے جو پلٹا اور دکھایا تو وہ رخ نظر آیا کہ خیبر کے منظر میں پہلی تربیت وہ تھی، ایک علی کی تربیت، ایک مرحب کی تربیت۔ توجہ، آپ کی سماعتیں بیدار ہونی چاہیے، میں دو چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک تربیت صحیح ہونی چاہیے، ایک صحبت، یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ وہ خیبر کا منظر تھا جب مرحب علی کے مقابل میں آیا، بڑے غرور و تکبر کے ساتھ اکڑ کے کہہ رہا ہے سمیتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ تو علی نے بھی فخر و ناز کے ساتھ مرحب کو جواب دیا، سن، اگر تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ انا رجل الکرار وغیر فرار، میں وہ ہوں جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا ہوں، میں وہ ہوں جو کبھی میدان چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اب جب مرحب علی کے مقابل میں آیا جنگ کرنے کی نیت سے، علی کو قتل کرنے کی نیت سے، تو ابو طالب کے شیر جگر نے اپنی تلوار نکالی، مرحب کو دو حصوں میں تقسیم کیا، مرحب دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب ماں کی تربیت کا اثر معلوم چل گیا بھائی، ماں پال کر بچے کو مرحب بھی بنا سکتی ہے، ماں پال کر بچے کو حیدر بھی بنا سکتی ہے۔ پال کر بچے کو مرحب بھی بنا سکتی ہے، ماں پال کر بچے کو حیدر بھی بنا سکتی ہے۔ اب یہ سماج اور معاشرہ ہمارا آج کا سوال ضرور کر سکتا ہے، یہ بتائیے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ماں کی تربیت کا اثر زیادہ تھا؟ کیونکہ بچوں پر سب سے زیادہ ماں کی تربیت کا اثر اس لیے پڑتا ہے کہ بچوں کا پہلا مکتب، پہلا مدرسہ آغوش مادر، آپ سب جانتے ہیں۔ باپ کی مجبوری یہ ہے کہ ذریعہ معاش کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، تو ہر لمحہ بچوں کا ساتھ باپ نہیں دے سکتا، تو ہر لمحہ سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے ایک ذات ہے جسے ماں کہتے ہیں۔ ماں کی تربیت کا اثر سب سے زیادہ بچوں پر ہوتا ہے۔ بچہ مجلس حسین میں آ رہا ہے تو سماج کہتا ہے ماں کی تربیت کا اثر، بچہ وقت پر مصلی عبادت پر ہوتا ہے، سماج کہتا ہے ماں کی تربیت کا اثر، بچہ اگر بزرگوں کا ادب کرتا ہے، سماج کہتا ہے ماں کی تربیت کا اثر، بچہ صحیح کرتا ہے، سماج کہتا ہے ماں کی تربیت کا اثر، بچہ غلط کرتا ہے، سماج کہتا ہے ماں کی تربیت کا اثر۔ اچھا، اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر دوں کہ ماں کی تربیت کا اثر بچوں پر کیسے پڑتا ہے۔ آپ نے ایک معتبر عالم دین کا نام سنا ہے جسے علامہ مجلسی کہتے ہیں۔
ایران کا ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے جسے اصفہان کہتے ہیں۔ اصفہان میں وہ نماز پڑھاتے تھے ایک مسجد میں۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے بیٹے باقر مجلسی کو لے کر کے مسجد میں گئے ہوئے تھے۔ کون؟ علامہ مجلسی صاحب۔ یہ نماز پڑھا رہے تھے کہ نماز کے درمیان باقر مجلسی، ان کا بچپنا تھا، اٹھے اور مسجد کے لوٹے میں جا کر کے سوراخ کر دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اگر جملہ آپ کے حوالے پہنچ جائے تو مجھے دعائیں دیجیے گا۔ باقر مجلسی نے مسجد کے لوٹے میں سوراخ کر دیا۔ اب وہ کھلبلی مچ گئی، شور ہونے لگا، ارے مولانا کے بیٹے، اچھا دیکھیے ایک بات اور کہہ دوں، سماج کا عام انسان کچھ کرے تو سبحان اللہ، کوئی مولوی حضرات کر دیں تو بھائی جے جے کار ہر جگہ ہونے لگتی ہے۔ تو لہٰذا سماج اور حالات جو چل رہے ہیں سماج کے وہ مد نظر ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں پہ شور ہونے لگا کہ ایک مولانا کا بیٹا ایسا کر رہا ہے۔ بہرحال جب انہوں نے نماز پڑھا لی تو لوگوں نے شکایت کی، ارے مولانا آپ کا لڑکا ایسے ایسے ایک کیس کر چکا ہے کہ مسجد کے لوٹے میں سوراخ کر دیا۔ بڑے غصے میں بیٹے کے قریب آئے، باقر تم نے کیا کیا؟ بابا جان غلطی ہو گئی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ بہرحال وہاں سے ڈانٹتے ہوئے لے کر کے آئے گھر۔ اب یہاں سے جملہ سنیے گا۔ گھر آنے کے بعد باقر مجلسی کی ماں سے کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کہیں اس کی تربیت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تھی؟ آپ جانتے ہیں نا علامہ مجلسی کس ذات کا نام ہے؟ اکثر ذاکرین ان کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ علامہ مجلسی آ کر کے اپنی زوجہ سے سوال کرتے ہیں کہیں اس کی تربیت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے؟ تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا میرے والی و وارث، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، میں نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کی تربیت زیادہ سے زیادہ اچھی ہو۔ کہا نہیں، سوچ کر کے بتاؤ کہ کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہوئی ہوگی۔ بہرحال وہ سوچنے لگتی ہیں، سوچنے کے بعد کہنے لگی آغا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ کہا بتائیے؟ کہا کہ جب یہ بچہ شکم میں تھا تو میں اپنے رشتہ دار کے گھر پر گئی تھی، وہاں پر کیا دیکھا کہ ایک انار کا درخت تھا اور سرخ انار تھے، مجھے دیکھ کر کے پسند آئے، میں بغیر اجازت طلب کیے انار کے قریب چلی گئی اور سوئی کی نوک کے برابر انار کے ذائقے کو چکھ لیا۔ اب علامہ مجلسی نے کہا بس کرو، یہی وہ اثر تھا، تم نے انار میں سوراخ کیا تھا، اس نے مسجد کے لوٹے میں سوراخ کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ایک اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ محمد والے محمد۔ لہٰذا سب سے زیادہ اثر اس قدر ماں کی تربیت کا ہوتا ہے، تو لہٰذا تمام ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش اچھی کریں۔ اب میں صحبت کی بات کرنے سے پہلے سماج کا پہلا وہ مرحلہ پیش کر دوں جو اتحاد کی منزل پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ مرکز اتحاد ہے، یہاں پر سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں سے کچھ پیغام دے کر کے پھر میں صحبت کی بات کرتا ہوں، کیونکہ میں نے دو موضوع لیے ہیں، ایک تربیت اور ایک صحبت، لہٰذا دونوں پر بات کرنی ہے تو جتنی آسانی سے بات ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ معاشرے میں، سماج میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ اتحاد اتنا درہم برہم ہو چکا ہے کہ اب دسترخوان پہ بھی اتحاد نہ رہا۔ سال بھر بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس منبر حق رسول سے جملہ کہنے جا رہا ہوں، سال بھر دسترخوان پر روٹی بوٹی ایک رہتی ہے، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے صاحب، تیری مجلس میری مجلس، تیرا ذاکر میرا ذاکر، تیرا تبرک میرا تبرک، تیرے اتنے میں ہے میرے اتنے میں ہے، تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے سماج میں دسترخوان پر بھی اتحاد باقی نہ رہا۔ ایک دسترخوان، اگر اکثر آپ سماج میں جا کر دیکھیے، ایک دسترخوان گھروں میں بچتا ہے، باپ بیٹھ رہا ہے، بیٹا نہیں بیٹھ رہا ہے، دادا بیٹھ رہا ہے، پوتا نہیں بیٹھ رہا ہے، چچا بیٹھ رہا ہے، بھتیجا نہیں بیٹھ رہا ہے، نانا بیٹھ رہا ہے، نواسا نہیں بیٹھ رہا ہے، یعنی ایک بیٹھ رہا ہے، دوسرا بغل میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر سلام ہو ذات والا صفات پر، جسے حسین ابن علی کہتے ہیں، حسین
نے اپنی مقدس بارگاہ میں سب کو ایک ساتھ بلایا، ایک ساتھ بٹھایا، بھائی کو بھائی کے بغل میں بٹھایا، باپ کو بیٹے کے بغل میں بٹھایا، دادا کو پوتے کے بغل میں بٹھایا، نانا کو نواسے کے بغل میں بٹھایا۔ سب کو ایک ساتھ بٹھانے کے بعد حسین نے یہ پیغام دیا، دیکھو جس طرح تم میری مجلسوں میں رہتے ہو اسی طرح اپنے گھروں میں بھی رہا کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جس طرح تم میری مجلسوں میں رہتے ہو اسی طرح اپنے گھروں میں بھی رہا کرو۔ یہ حسین کی مجلس ہے، یہاں پر کسی کے لیے کوئی فرق نہیں بنایا گیا ہے، کسی کا کون سا عہدہ ہے یہ حسین نہیں جانتے۔ حسین کی مجلس میں آنے کے بعد سب برابر ہوتے ہیں۔ بھائی ہم تو ایک پولیس آفیسر ہیں، ہم تو ایک ڈاکٹر ہیں، ہم تو ایک انجینئر ہیں، ہم تو IAS ہیں، PCS ہیں، ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے منصب پر ہیں نا، مگر حسین کی مجلس میں آنے کے بعد آپ ایک خاکسار ہیں، خاک پر بیٹھنے والے ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ ماتمدار ہیں، آپ اپنے سماج کے لیے ڈاکٹر ہیں، آپ اپنے معاشرے کے لیے پولیس آفیسر ہیں، آپ اپنے قریہ اور بستی کے لیے انجینئر ہیں، مگر یہاں پر آنے کے بعد آپ کو بھی حسین حسین کرنا ہے، ہم کو بھی حسین حسین کرنا ہے، ٹھیک ہے آپ کا منصب ہے، آپ چلے بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلے، کہاں جا رہے ہیں بھائی صاحب؟ جا رہا ہوں مجلس حسین میں، اپنی پوری فورس کے ساتھ، اپنی پوری سیکیورٹی کے ساتھ، اپنے پورے لشکر کے ساتھ، اپنے پورے اسلحے کے ساتھ نکلے گھر سے، لیکن جیسے ہی دہلیز عصا کے قریب پہنچے جھکے، اپنی جوتیوں کو اتارنے لگے۔ میں نے سوال کر لیا میرے بھائی آپ کا عہدہ یہ تھا، آپ کا منصب یہ تھا، یہاں پر جھکنے کی کیا ضرورت تھی، یہاں پر جوتیاں اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے یہ خود جواب دیا، دیکھو امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہی پیغام دیا تھا کہ جب بھی میری مجلس میں آنا صرف جوتیاں، انتظار مت کرنا مصائب پر مولانا آ جائے تب مجلس میں جاؤ، انتظار مت کرنا کہ زیارت شروع ہو جائے تب آؤ۔ یاد رکھیے گا شہزادی کونین کو عزادار کی ضرورت ہے، غدار کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ شہزادی کونین کو عزادار کی ضرورت ہے، غدار کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا جو کچھ بھی کریے حسین کے نام پر وہ فقط حسین کی ذات کے لیے مخلصین کے فہرست میں آ کر کے کریے۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ بات اگر پہنچ جائے تو بزرگوں کی جماعت سے دعائیں چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں افراد نہیں اکٹھا کیے تھے، کردار اکٹھا کیے تھے، افراد نے اکٹھا کیے تھے، کردار اکٹھا کیے تھے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں پھر سے کہہ رہا ہوں افراد نے اکٹھا کیے تھے، کردار اکٹھا کیے تھے۔ جملہ آسانی کے ساتھ کہہ دوں، افراد ایک بھیڑ کا نام ہے، ایک تعداد کا نام ہے، ایک لشکر کا نام ہے، کردار مخلصین کا نام ہے۔ نہیں اور آسانی سے کہہ دوں، جب بھیڑ آتی ہے مال لوٹنے آتی ہے، جب کردار آتا ہے جان لٹانے آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہاں پہ کروڑوں کے مجمع کی ضرورت نہیں ہے کہ مجلس میں وہاں تک مجمع بھرا ہوا ہونا چاہیے، اگر 5 مخلصین بھی بیٹھے ہیں تو مجلس کافی ہے۔ تو یہی امام حسین کا پیغام تھا، دیکھو لشکر پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، لشکر پہ کبھی ڈیپینڈ نہ رہنا، ایک مخلص انسان مل جائے تو زندگی کا سفر شروع کر دینا۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے، میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے۔ اگر ایک مخلصین اور ایک مخلص اور کچھ مخلصین اگر مل جائیں تو اپنی زندگی کا سفر وہ اسٹارٹ کر دینا، اس منزل تک پہنچانے کی کوشش کرنا جو حسین نے کربلا میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جس دین کو ہمارے حوالے کیا تھا، اب سمجھ میں آنا چاہیے۔ امام حسین نے شب عاشور وہ کام کیوں کیا کہ اپنوں میں چراغ گل کیا، غیروں میں استغاثہ دیا۔ امام حسین یہی بتانا چاہ رہے ہیں، اگر اپنوں میں کوئی غیر بیٹھا ہے تو چلا جائے، غیروں میں کوئی اپنا بیٹھا ہے تو چلا آئے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ امام حسین نے ایسے ہی نہیں چراغ گل کر دیا کہ جو جانا چاہ رہا چلا جائے۔ امام حسین بتا رہے ہیں چراغ گل کر کے دیکھو میں کسی کو روکتا نہیں،
اگر کوئی جانے میں شرمندہ ہو، اگر اس کا اپنا معیار اپنا مزاج نہ کہہ رہا ہو، میں چراغ گل کر دیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ. اور ادھر استغاثہ اس لیے دیا کہ شاید کوئی حر بن کر کے لوٹ آئے. اب آپ کو یہ بھی میسج دے دوں، یہ بھی پیغام دے دوں، یاد رکھیے گا امام حسین جب کربلا کے میدان میں حر کا خیر مقدم کر رہے تھے نا، تو یہ نہیں کہ امام حسین ایک منزل پر کھڑے تھے. امام حسین اپنے منصب اور عہدے پر یہ نہیں کہ ایک منزل پر کھڑے تھے کہ حر کو آنا ہوگا آئے گا، لیکن نہیں، تاریخ نے یہ جواب دیا کہ کچھ قدم حسین آگے بڑھ رہے تھے، کچھ قدم حر آگے بڑھ رہا تھا. کچھ قدم حسین آگے بڑھ رہے تھے، بلکہ حسین اکیلے نہیں، میرے لال اکبر حر کا استقبال کرو، میرے بھائی عباس حر کا استقبال کرو. اب یاد رکھیے گا اپنا کردار ایسا بنائیے، آنے والے حر کا راستہ مت روکیے، بلکہ حسینی سیرت پر عمل کر کے حر کا استقبال کرتے رہیے. تو لہٰذا اپنی مجلسوں سے کوئی ایسا پیغام نہ پیش کریں، کوئی ایسا میسج نہ دیں، کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں کہ جس سے آنے والے حر کا راستہ بند ہو جائے. آج ہمارا سماج امام حسین کے نام پر، بنام امام حسین، بنام ذات خدا کچھ کرنا چاہتا ہے، 10 روپے دینا چاہتا ہے تو 10 بار جیب چیک کرتا ہے. ذمہ داری کے ساتھ جملہ پڑھ رہا ہوں اور یہاں پہ کچھ میسج اور کچھ پیغامات آپ کے حوالے ہو. 10 روپے بنام امام حسین دینے کے بعد 10 بار جیب چیک کرتا ہے کہ کہیں پھر سے 10 روپے آ جائے، اور چاہتا یہ ہے کہ حسین کے نام پر دینے کے بعد پہلے تو دعویٰ کرتا ہے میرے آقا میں تو تیار ہوں، میرے مولا میں تو آمادہ ہوں، میرے آقا حسین میری جان قربان ہوں آپ پر، میرے آقا حسین میں سب کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہوں آپ کے لیے. لیکن کربلا میں امام حسین کا وہ پیغام میں کچھ پیش کروں گا جو اس منزل سے متصل ہوں گے. سماج کیا کر رہا ہے؟ کچھ لوگ، دیکھیے سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سینہ چوڑا کر کے ارے ہم نے امام حسین کے جلوس میں اتنا روپیہ دے دیا، اور 10 روپے دینے کے بعد، 10,000 دینے کے بعد، 20,000 دینے کے بعد چاہتے ہیں کہ سب سے بڑے بینر میں، سب سے بڑے پوسٹر میں ہمارا ہی نام آئے. یاد رکھیے گا دکھاوے کا نام عزاداری نہیں ہے، اخلاص کا نام عزاداری ہے، خلوص کا نام عزاداری ہے. امام حسین آپ کو روپیہ پیسہ دیکھنے کے لیے نہیں کسی کو بھیج رہے ہیں اپنا خادم بنا کر، امام حسین کسی کو نہیں بھیج رہے ہیں اپنا ذاکر بنا کر کے. تو لہٰذا امام حسین کے لیے جب بھی دیجئے تو یہ مت سوچئے کہ سماج ہماری تعریف کرے، بلکہ یہ دے دیجئے کہ حسین ہماری نجات کرائیں گے، حسین ہماری بخشش کرائیں تھا، خالی کروا دو. اس لیے جناب زینب یہ بتا رہی ہے دیکھو میرے بھائی کی عزاداری میں کسی ناجائز کا ناجائز پیسہ شامل نہیں ہو سکتا. اب بات سمجھ میں آئی؟ چندہ لینے والے اپنے لیے چندہ نہیں لینے آتے، بلکہ یہ فیصلہ کرتے ہیں حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو لہٰذا امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو پیغام دیے تھے وہ کردار کی منزل پر، امام حسین نے کربلا کے میدان میں کردار اکٹھا کیے تھے. اور یہ صرف امام حسین کے دور سے نہیں ہے بلکہ امام علی کے دور سے چلا آ رہا ہے. شاید اسی کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شخص آتا ہے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امام کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں آپ سے کچھ درس لینے آیا ہوں. کون سا درس چاہیے؟ مولا یہ بتائیے کہ زندگی میں کیا کروں اور کیسا بنوں. میرے مولا نے مسکرا کر کے جواب دیا اگر دیکھو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو، کچھ بننا چاہتے ہو تو مثل نمک بن جاؤ. اب بڑے تعجب کے ساتھ بڑے حیرت زدہ ہو کر کے میرے مولا اتنی معمولی سی مثال، اتنی چھوٹی سی مثال آپ کہہ رہے ہیں کہ بننا ہو تو مثل نمک بن جاؤ. میرے مولا آپ سونے کی مثال دے دیتے، آپ ہیرے کی مثال دے دیتے، آپ جواہرات کی مثال دے دیتے، آپ روپے پیسے کی دے دیتے، آپ پراپرٹی جائیداد ملکیت کی دے دیتے، مگر آپ نے یہ کیوں کہا کہ بننا ہو تو مثل نمک بن جاؤ. شاید مولا یہی جواب دے یہ بتاؤ نمک کا کام کیا ہوتا ہے؟ نمک کا کام ہوتا ہے ذائقہ بتانا.
اے کاش میرا جملہ واضح ہو جائے. نمک کا کام ہوتا ہے ذائقہ بتانا. یہی امام علی پیغام دے رہے ہیں, اپنی زندگی میں کچھ بننا تو مثل نمک بن جانا. نمک کا کام ہوتا ہے جب تک کھانے میں رہتا ہے ذائقہ محسوس ہوتا ہے, کھانے میں نہیں رہتا لوگ انتظار کرتے ہیں بھائی نمک لے کر آؤ, نمک لے کر آؤ. اور بھائی اپنی زندگی کو مثل نمک بن جاؤ, جب تک زندہ رہنا ذائقہ بن کر رہنا, جب مر جانا لوگ شدت کے ساتھ یاد کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. بننا ہے تو مثل نمک بن جانا, وہ ذائقہ بن کے رہنا, تب جا کر کے لوگ سماج اور معاشرہ یہ کہے گا کہ فلاں صاحب بڑے اچھے تھے. ورنہ لوگ منہ پہ کہہ کر کے نکل جائیں گے جب جنازہ اٹھتا ہے نا, ارے صاحب تو بڑے اچھے تھے, مرحوم بڑے لائق انسان تھے. مگر بعد میں جب اپنے وہی چمچوں کے گروپ میں آتے ہیں نا, پھر وہی جملہ استعمال کرتے ہیں, ارے کیا اچھے تھے, ارے کہاں کے رہنے والے تھے, ارے کیا صحبت تھی, کیا تربیت تھی, کیا ان کا طور طریقہ تھا, ہمیں پتہ ہے. بہرحال اللہ ان کی مغفرت کرے. یہ سماج کہتا ہے. سماج کے حالات میں آپ بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں کیا ماحول چل رہا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے تربیت ٹھیک ہونی چاہیے, کیونکہ تربیت ٹھیک ہو صحبت نہ ٹھیک ہو زندگی بیکار. صحبت ٹھیک ہو تربیت نہ ٹھیک ہو پھر بھی زندگی بیکار. اچھا صحبت کی ایک مثال دے دوں. ایک عالم دین نے اپنے واقعے میں لکھا کہ صحبت کہتے کسے ہیں. پہلا جملہ میرا سنیے گا, یاد رکھیے گا کہ صحبت جو ہوتی ہے وہ اپنی منزل مقصود تک لے کر کے جاتی ہے. مثال دوں, ایک انسان بہت بڑا نمازی ہے, آپ نے اس کا ساتھ پکڑ لیا, آپ اس کے ساتھ رہنے لگے, اور آپ نمازی نہیں ہیں. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, ہفتہ 10 دن, مہینہ گزرا, آپ بھی نمازی بن جاؤ گے. ایک روزے دار انسان ہے, آپ اس کی صحبت میں آئے, شاید آپ نے اس سال کو روزہ نہ رکھا ہو مگر اگلی سال اس کی صحبت میں روزہ رکھنے لگے. نہیں, اس کے اپوزیشن میں دیکھ لیں. آسانی کے ساتھ واقعہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ اگر واقعہ نہ پڑھا جائے تو بات کبھی واضح آسانی سے ہو ہی نہیں سکتی. تو سن لیجئے, صحبت اچھی کیوں ہونی چاہیے, ضروری کیوں ہے اچھی صحبت کے لیے, تاکید کیوں کی گئی ہے. ایک آدمی نے گدھا پالا اور ارادہ کر لیا کہ آج مجھے اپنے گدھے کے ساتھ سفر کرنا ہے, گدھے کے اوپر بیٹھ کر کے سفر کرنا ہے. اور علل اعلان اپنے سماج اور معاشرے میں کہنے لگا کہ جو کچھ بھی ہے میرا دوست, میرا یار, میرا بھائی, میرا ساتھی, میرا سنگاتی, یہی گدھا ہے. بہرحال اس نے ارادہ کیا تو گدھے کے قریب آیا, اور جیسے ہی گدھے کے قریب آیا تو گدھے پر بیٹھ جاتا ہے. چند قدم گدھے نے اپنے بڑھائے, گدھے نے اپنے مالک کو اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیا. میں صحبت کی بات کر رہا ہوں, جملہ پہنچ جائے گا, دعائیں دیجیے گا. اپنے مالک کو گدھے نے گرا دیا. بہرحال یہ صاحب اٹھے, سر اور پھٹ گیا تھا, تھوڑا چوٹ اٹھا گئی تھی. پہلے تو غصے میں تھے لیکن پھر وہی جانور ہے, میرا دوست ہے, میرا یار ہے, میرا ساتھی ہے, میرا سنگاتی ہے. پھر سے گدھے کے قریب گئے تو ابھی تو اس نے گرایا تھا, لیکن اب اپنے مالک کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے, اپنے مالک کو پھر سے اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتا ہے. پیٹھ پر بٹھانے کے بعد گیا ایک ہاسپٹل, ایک اسپتال, اور اپنے مالک کو بیڈ پر گرا دیتا ہے, وہاں پر چلا آتا ہے. اب جانتے ہیں نا آس پڑوس میں لوگ کیسے ہوتے ہیں, اکثر محلے میں کیسے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ طنز کرنے کے لیے, کچھ لوگ خوشی کے مارے چلے آ رہے ہیں. بھائی صاحب مبارک ہو. کہا کیسی مبارکبادی؟ کہا رے آپ کو گدھا ایسا ملا ہے کہ پہلے آپ کو گرایا, پھر اٹھایا, پھر اسپتال تک لے کر کے گیا. اب جملہ سنیے, صحبت کسے کہتے ہیں. اس نے تعجب کے ساتھ ہاتھوں کو جوڑ لیا, میرے بھائی آپ نے صحیح کہا کہ گدھے نے اٹھایا, بٹھایا, اسپتال تک لے کر کے گیا, مگر وہ اسپتال گدھوں کا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سمجھ میں آیا, یہ صحبت ہے. صحبت میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اپنی منزل تک لے کر کے جائے گی. یہ گدھا تھا, گدھے کی صحبت میں آ کر کے گدھے کے اسپتال تک پہنچا. تو لہٰذا صحبت اچھی ہونی چاہیے, تربیت اچھی ہونی چاہیے. صحبت اگر اچھی نہ ہوتی تو کربلا میں اور تمام جو ظالمین گزرے ہیں ان کا فرق محسوس نہ ہوتا.
اگر امام حسین کے اصحاب میں انصار میں صحبت اچھی نہ ہوتی تو کیسے آپ پتہ لگاتے کہ یزید کے لشکر میں کون کون افراد تھے؟ پتہ ہی نہیں لگتا۔ صحبت نے بتایا۔ اچھا صحبت نے یہ بھی بتایا کہ 2 حارث گزرے ہیں، اپنی صحبت میں رہنے والے 2 حارث گزرے ہیں، ایک خیبر کا حارث تھا، ایک غدیر کا حارث تھا۔ اچھا دونوں میں فرق کیا تھا؟ صحبت کا بھی فرق تھا، تربیت کا بھی فرق تھا۔ نہ تربیت ٹھیک تھی نہ صحبت ٹھیک تھی۔ غدیر کا حارث علی کے مخالفت میں، خیبر کا حارث خدا کی مخالفت میں۔ اچھا یہ بھی دیکھ لیجئے علی کا اللہ کا کتنا گہرا رشتہ ہے، علی کا اللہ کا کتنا گہرا رشتہ ہے۔ میں اپنی بات سے ہٹا نہیں ہوں، میں صحبت بھی پڑھ رہا ہوں، تربیت بھی پڑھ رہا ہوں۔ علی کا اللہ کا کتنا گہرا رشتہ ہے۔ ممبر ایک تھا، خطیب 2 تھے، اور عجبناک مرحلہ یہ تھا کہ ایک ہی ساتھ، ایک ہی ممبر پر، ایک ہی وقت میں نبوت کا بھی جلوہ تھا، امامت کا بھی جلوہ تھا، نبوت کا بھی جلوہ تھا، امامت کا بھی جلوہ تھا۔ عجبناک منظر تو یہ تھا کہ دست نبوت، دست امامت میں، دست امامت، دست نبوت میں نبی کریم نے علی مرتضیٰ کے ہاتھوں کو اٹھایا، پورے مجمع کو مخاطب کیا، اعلان ولایت سنایا، علی کو دکھایا، اللہ مولایا وانا مولاکم فمن کنت مولا فہذا علیہ۔ بھائی غدیر میں رسول نے دونوں کام کیے تھے، علی کو دکھایا بھی تھا، اعلان ولایت سنایا بھی تھا، دکھایا بھی تھا، سنایا بھی تھا۔ اب پتہ یہ چلے تربیت بتائے گی، صحبت بتائے گی۔ آج جو علی کی ولایت سے انکار کرے اسے عقل کا اندھا بھی کہیں گے، عقل کا بہرا بھی کہیں گے۔ بھائی غدیر میں رسول نے دونوں کام کیے تھے، علی کو دکھایا بھی تھا، اعلان ولایت سنایا بھی تھا۔ اب بھائی تاریخ سوال کرتی ہے، سماج سوال کرتا ہے کہ غدیر میں رسول نے یہ کام کیوں کیا کہ جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ شاید رسول یہ پیغام دے رہے ہیں، دیکھو نہ بہت آگے جا کر علی کو اللہ مانو، نہ پیچھے رہ کر اپنے جیسا بندہ مانو، بلکہ غدیر میں آ جاؤ، علی سب کے مولا ہے۔ نہ آگے جاؤ کہ علی کو اللہ مان بیٹھو، نہ پیچھے رہو کہ اپنے جیسا بندہ مانو، بلکہ درمیان میں آؤ، علی سب کے مولا ہے۔ وہ فضائل ہیں علی کے کہ تمام دنیا کو سمیٹ دیے جائیں، دنیا چھوٹی پڑے گی، علی کے فضائل باقی رہیں گے۔ دنیا چھوٹی رہے گی، علی کے فضائل باقی رہیں گے۔ اب یہی آخری مرحلہ میں پہلی والی بات سے جوڑ دیتا ہوں، جو کرنا ہے وہ اخلاص کی نیت سے، معتبر نیت سے۔ امام علی علیہ السلام نے ذمہ داری ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، امام علی علیہ السلام نے، وہ علی جو رات کی تاریکیوں میں یتیموں کو رزق تقسیم کر رہا ہے، وہ علی جو اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر کے امداد کر رہا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، علی کا چاہنے والا حقیقت میں جو ہوگا وہ کسی کی مدد کرنے کے بعد آدھار اور فوٹو نہیں مانگے گا، کسی کی مدد کرنے کے بعد آدھار اور فوٹو نہیں لے گا۔ امام علی نے بتا دیا، دیکھو غدیر آنے سے پہلے صرف ڈی پی نہ چینج کرنا کہ انا غدیری انا غدیری، کربلا آنے سے پہلے یہ ڈی پی اسٹیٹس پروفائلز نہ چینج کر لینا کہ میں حسین کا عزادار ہوں۔ یاد رکھیے گا، اسٹیٹس چینج کرنے والا عزادار نہیں ہوتا، کردار چینج کرنے والا عزادار۔ لبیک مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ تکبیر، اللہ بھائی بابا اسٹیٹس اور ڈی پی اور پروفائل چینج کرنے والا حسین کا عزادار نہیں ہوتا۔ غدیر آنے سے پہلے لال کلر کی ڈی پی لگا دیا، انا غدیری۔ سماج پوچھتا بھائی یہ کیا ہے؟ میں غدیر ہوں۔ غدیر کیا ہے؟ علی کے چاہنے والے ہیں۔ بھائی علی کے چاہنے والے ہوتے کیسے ہیں پہلے یہ سمجھیے۔ جب تک ہم سیرت علی پر کوئی کام نہیں کریں گے نا، ہم انا غدیری کہلوا ہی نہیں سکتے اپنے کو کہ میں غدیری ہوں۔
ہمارا اسٹیٹس وہ نہیں ہے کہ جو ہم موبائل پر لگا رہے ہیں، ہمارا اسٹیٹس یہاں پر ہوتا ہے۔ سعید ہے اور ایک کا نام زہیر ہے، انہوں نے اپنے اوپر تیر کھایا ہے، اپنے اوپر برچھیاں کھائی ہیں۔ کون سا کام کر دیا؟ ہم بھی ہوتے کربلا میں حسین کا ساتھ دیتے، ہم بھی ہوتے کربلا میں مولا عباس کا ساتھ دیتے۔ یاد رکھیے گا، میں پھر سے پہلے جملے کی طرف پلٹ کر کے آخری پیغام پیش کر رہا ہوں۔ کربلا والوں نے جو کیا ہے نا، وہ کوئی معمولی کام نہیں کیا ہے، بلکہ بہت بڑا کام کیا ہے۔ صحبت اچھی ہونی چاہیے، تربیت اچھی ہونی چاہیے، اور ان تمام چیزوں میں ملا کر کے دیکھا جائے تو پہلے معرفت ہونا ضروری ہے، معرفت ہونا ضروری ہے۔ آپ سب مولا عباس کا علم اٹھاتے ہیں۔ آخری میسج جناب عباس کے حوالے سے بات کو تمام کرتا ہوں، سب اٹھاتے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، لیکن یہ سعید ہے اور ایک کا نام زہیر ہے، انہوں نے اپنے اوپر تیر کھایا ہے، اپنے اوپر برچھیاں کھائی ہیں۔ کون سا کام کر دیا؟ ہم بھی ہوتے کربلا میں حسین کا ساتھ دیتے، ہم بھی ہوتے کربلا میں مولا عباس کا ساتھ دیتے۔ یاد رکھیے گا، میں پھر سے پہلے جملے کی طرف پلٹ کر کے آخری پیغام پیش کر رہا ہوں۔ کربلا والوں نے جو کیا ہے نا، وہ کوئی معمولی کام نہیں کیا ہے، بلکہ بہت بڑا کام کیا ہے۔ صحبت اچھی ہونی چاہیے، تربیت اچھی ہونی چاہیے، اور ان تمام چیزوں میں ملا کر کے دیکھا جائے تو پہلے معرفت ہونا ضروری ہے، معرفت ہونا ضروری ہے۔ آپ سب مولا عباس کا علم اٹھاتے ہیں۔ آخری میسج جناب عباس کے حوالے سے بات کو تمام کرتا ہوں، سب اٹھاتے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، لیکن شاید اس بارگاہ سے یہی جواب میں نے دیکھو، میں بار بار آقا کو دیکھنے کی چاہت اس لیے کر رہا ہوں کہ امام ایسا ارباب ایسا پیغام اس مصائب کی وادی میں پیش کر دوں۔ جب یہ ایام ختم ہونے والا ہوتا ہے، میں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں اور ان کی تائید چاہتا ہوں۔ ہر کوئی حسین کا عزادار فرش پر بیٹھ کر کے ایک دعا کرتا ہے کہ شہزادی کونین میری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ کہتے ہیں نا لوگ، ممبر سے دعائیں ہوتی ہیں، فرش اعضا سے دعائیں ہوتی ہیں۔ ہم مجلسیں کرتے ہیں، بڑا جلوس کرتے ہیں، علم و تعزیہ نکالتے ہیں، تمام تبرکات کی زیارت کرتے ہیں، مگر ایک دعا کرتے ہیں اور ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے، پتہ نہیں یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ نوحہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ سوال آتا ہے نا ذہن میں، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا۔ سنیے، چھوٹا سا واقعہ ہے اور یہیں سے میں مسائل پیش کروں گا، زیادہ طویل مرحلہ نہیں ہے، بس تھوڑی سی اور زحمت دے دیجیے، کیونکہ یہ حق ممبر ہے اور یہاں سے حق کا پیغام جانا واجب ہے۔ سوال جو اٹھتا ہے نا، اب اس سوال کا جواب لے کر کے یہاں سے اپنے اپنے گھر ہو جائیے گا کہ پتہ نہیں یہ عزاداری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں یہ ماتم قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک کمیٹی تھی جو تیار ہوئی امام حسین کے نام پر، 5-6 افراد تھے کہ ہم ایک بہت بڑا جلوس کریں گے، ایک بہت بڑا پروگرام کریں گے امام حسین کے نام، مگر ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ امام حسین کے نام پر بڑا پروگرام کر سکیں۔ دل میں تمنا ہے، چاہت ہے، مگر بجٹ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کوئی امداد نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، نیت معتبر ہوگی اور اگر نیت محکم ہوگی تو آپ منزل مقصود تک ضرور پہنچیں گے، آپ کا کام مکمل ضرور ہوگا۔ نیت اچھی بنائیے، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ ان لوگوں نے نیت معتبر بنائی تھی مگر بیلنس نہیں تھے۔ جب یہ بات اس زمانے کے ایک بہت بڑے بزنس مین کے پاس پہنچی، ایک تاجر کے پاس پہنچی جس کا بہت بڑا کاروبار تھا اس زمانے میں، کہ ایک کمیٹی تیار ہوئی ہے حسین کے نام پر پروگرام کرنے کے لیے، مگر ان کے پاس بجٹ نہیں ہے۔ یہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، آیا کمیٹی والوں کے قریب، کہا کہ میں نے سنا ہے آپ امام حسین کے نام پر پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں کرنے جا رہا ہوں، مگر ہمارے پاس بیلنس نہیں ہے، کوئی امداد نہیں ہے۔ کہا کہ اگر میں امام حسین کے نام پر کچھ کروں تو کیا آپ قبول کریں گے؟ معتبر واقعہ پڑھ رہا ہوں اور یہیں سے مسائل پڑھتا ہوں، کیا آپ قبول کریں گے؟ کہا بالکل، آقا حسین کے نام ہے اور وہ صدقہ ہے، وہ عطا ہے ان کی، آپ جو دینا چاہیں دے دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی چیک بک نکالی اور کمیٹی کے ایک ممبر کے حوالے کیا، دیکھو اس میں جتنی رقم، جتنے بھی بیلنس فل کرنے ہیں بھر دو۔
مجھے مت بتانا، اخلاص دیکھیے گا، نیت دیکھیے گا، جتنے پیسے لکھنے ہو لکھ دو۔ کہا نہیں یہ آپ کے پیسے تھا بزنس مین کا جو خواب میں دیکھ رہا ہے۔ میرا دوست آیا ہوا ہے، میرا دوست جو بزنس مین ہے جس نے حسین کے نام پر امداد کی تھی، میرے خواب میں آیا ہوا۔ تو میں نے سوال کیا، میرے بھائی مجھے یہ بتا دے تیری آخرت کی منزل کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میرے بھائی میری آخرت کی منزل بڑی سخت تھی، مجھے پتہ ہے میرے نماز اچھے نہیں تھے، میرے روزے اچھے نہیں تھے، میرے حج و زکوٰۃ اچھے نہیں تھے، میرے اعمال اچھے نہیں تھے۔ جب میرے نامہ اعمال لائے گئے نا، میں گھبرایا ہوا تھا، میں بہت پریشان تھا، کاش کوئی مدد کر دیتا میری، کاش کوئی میرا سہارا بن جاتا۔ میں گھبرایا ہوا تھا، اسی عالم میں ایک نورانی چہرے والا میرے قریب آیا۔ سنیے، خالص نیت، معتبر نیت کسے کہتے ہیں؟ میرے قریب آیا اور قریب آنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ اس کے نامہ اعمال میرے حوالے کر دو۔ فرشتوں نے اس نورانی چہرے والے کے حوالے نامہ اعمال کر دیے، اور وہ آنے والی ذات کا نام حسین ہے۔ اس ذات نے معلوم کیا کیا؟ جیسے ہی اس کے نامہ اعمال امام حسین نے دیکھے ہیں نا، اپنے ہاتھوں سے تمام گناہوں کو چھپا دیتے ہیں اور نجات کی دستخط کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا، اس نے اپنی زندگی میں خالص نیت سے، پاک نیت سے حسین کے نام پر رقم کو چھپا کر کے وہاں پہ دستخط کی تھی۔ حسین نے اس کا بدلہ ایسے دیا کہ جب اس کی نجات کی تو اس کے گناہوں کو چھپا دیا اور اس کے نجات کی بخشش کر دی۔ یہ ہے حسین کے ساتھ سلام وہ زادے والا صفات کا، جسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ اساتارو وہ حسین کے ساتھ ہے جو بڑی مہربان ہے، وہ حسین کے ساتھ ہے جو بڑی عطا کرنے والی ہے، وہ حسین کے ساتھ ہے جو بہت ہی بخشتی ہے، وہ حسین کے ساتھ ہے جو بے پناہ نعمتیں عطا کرتی ہے۔ اساتارو وہ حسین کا کمال کم نہ تھا، وہ حسین کی عنایت کم نہ تھی کہ حسین کربلا کے میدان میں اپنا جوان لال پیش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کم کام نہ تھا حسین کے لیے اپنا چھوٹا سا بیٹا راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ کوئی آسانی کام نہیں تھا کہ اپنا 13 برس کا جوان راہ خدا میں دے رہے ہیں۔ یہ اساتارو میں ایک منزل پر آتا ہوں مصائب کی، آپ دل تھام کر سنیے گا کہ حسین کے کیا مصائب ہیں۔ ہاں اساتارہ نے مظلوم کربلا جب آخری لمحہ تھا نا، ایک مرتبہ ایک بیٹی ہے جو اپنے باپ کے قریب آ کر کے باپ سے سوال کرتی ہے، بابا جاتے جاتے اتنا بتا دیجئے کہ یتیمی کسے کہتے ہیں؟ اے میرے بابا مجھے کچھ بھی نہیں پوچھنا ہے، بس اتنا بتا دیجئے یتیمی کسے کہتے ہیں؟ اہل عصا تاریخ کہتی ہے حسین نے بہت طویل جواب نہیں دیا، بلکہ حسین نے ایک ہی فکرہ کہا، اے میری بیٹی سکینہ جب تمہارا بابا مارا جائے گا تمہیں یتیمی کہا، تیری چادر کہاں گئی؟ زینب نے جواب دیا، اے میرے بھیا آپ کی شہادت کے بعد ارے ظالموں نے ردائیں چھین لی۔ ہاں سادارو اب وہ یتیمی کا جو سوال تھا نا، جناب سکینہ ہے جو اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی ہیں، اپنے باپ کا سینہ تلاش رہی ہیں۔ وہ بچی ہے اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہے مگر باپ کا سینہ نہیں مل رہا ہے۔ وہ بچی ہے جو اپنے باپ کو آواز دے رہی ہے مگر کوئی مدد کو نہیں آ رہا ہے۔ میرے بابا سکینہ پر مسائل اٹھائے جا رہے ہیں، میرے بابا آ کر سکینہ کو سکینہ کی یتیمی دیکھو۔ روایت کہتی ہے جب حسین کی شہادت ہو جاتی ہے نا، شام غریبہ کا منظر تھا، ایک مرتبہ جناب زینب نے کیا نگاہیں ڈالی، خیمے میں سب موجود ہیں مگر سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ سجاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ام کلثوم بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تمام سیدانیاں بیٹھی ہوئی ہیں مگر سکینہ کہیں پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے زینب پریشان تھی،
آئی، کلثوم کے قریب آئی، اے بہن کیا تم نے سکینہ کو دیکھا ہے؟ نہیں بہن ہم نے سکینہ کو نہیں دیکھا۔ اے بیٹا سجاد کیا تم نے سکینہ کو دیکھا ہے؟ نہیں پھوپھی اماں میں نے سکینہ کو نہیں دیکھا۔ اے پھوپھی اماں جا کر وہاں دیکھیے جس چچا سے سکینہ بڑا پیار کرتی تھی، تاریخ کہتی ہے اب زینب نہر فرات کے قریب آئی، آواز دیتی ہے اے بھیا عباس کیا تم نے سکینہ کو دیکھا ہے؟ جیسے ہی سکینہ کا نام سنا عباس کا لاشا کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا۔ آئے لہذا ایک مرتبہ لاشا عباس سے آواز آئی، اے بہن ارے وہاں جا کر دیکھو جہاں سکینہ آرام پاتی تھی۔ زینب نشیب میں آئی، کیا دیکھا؟ ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ زینب نے سوال کیا اے بیٹی سکینہ ارے کہاں ہو؟ تمہاری پھوپھی بلا رہی ہے۔ ایک آواز آئی اے بہن زینب ارے ذرا آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پر آرام کر رہی ہے۔ اہل عزا اس بچی نے فقط ایک جملہ کہا اے میرے بابا آپ کی شہادت کے بعد مجھے معلوم چلا یتیمی کسے کہتے ہیں۔ اے بابا آپ کی شہادت کے بعد کوئی تماچے لگا رہا ہے، کوئی تازیانے لگا رہا ہے۔ اے اہل عزا آخری مصائب کا فکرہ پڑھ رہا ہوں، جب یہ قافلہ مدینے پہنچا تھا میرا بے کس امام اپنے گھر میں بیٹھا تھا، ایک سائل نے آواز دی انا غریب میں غریب ہوں۔ میرا بے کس امام سائل کے قریب آیا، سوال کرتا ہے یہ بتا تو کتنا غریب ہے؟ کیا اگر تو مر جائے گا تجھے غسل و کفن ملے گا؟ کیا تو مر جائے گا تجھے پانی ملے گا؟ سائل کہتا ہے ہاں اگر میں مر جاؤں گا میرے احباب مجھے غسل و کفن دیں گے، میرے احباب مجھے پانی دیں گے۔ اے اہل عزا دل تھام کر سید سجاد کے مصائب سنو۔ میرا بے کس امام تڑپ کر جواب دیتا ہے اے سائل ارے مجھے رلا رلا کر قتل کیا جائے، واہ غربتا واہ مسلمتا واہ حسینہ واہ مسبوقہ، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ إلهي أعمالنا قليل وحاجاتنا كثير، إلهي زيارة الحسين قبل الموت وشفاعة الحسين بعد الموت، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود۔